اگر تو وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو ہم اس کا مطالعہ کر لیں گے، ادروائز ہم اگلی نشست میں اس کو کر لیں گے۔ اب سورۃ جمعہ وہ صورت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ پہلے رکوع کا اس کا جو نزول ہے یہ 2 رکوع کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ سورۃ جمعہ اس کے 2 رکوع نازل ہوئے تھے۔ پہلا رکوع تب نازل ہوا یہ 7ویں ہجری میں فتح خیبر کے موقع پر، اور اس کے بعد کے قریبی زمانے میں کہیں ہوا تھا جب یہودیوں کو مکمل طور پہ شکست ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت کا یا نبوت کا درجہ دے دیا، آپ نے بتا دیا، تو اس کے بعد وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ نہ جانے کتنے سال وہ آپ کے خلاف مارکہ کشی کرتے رہ گئے، جنگیں لڑتے رہ گئے، لوگوں کو تیار کیا، فورسز کو تیار کیا، آپ کی راہ میں تکلیفیں، روڑے اٹکائے۔ تو ان یہودیوں کو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے شکست دی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور خیبر کے بعد صورت غزوہ احزاب میں ان کو جب شکست ہو جاتی ہے اور یہودیوں کا سارا نام نشان ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تب یہ صورت ایک رکوع تب اتارا تھا، اور دوسرا اتارا تھا ہجرت مدینہ کے بعد کہ جمعہ پڑھنے کی جو تلقین کی گئی، اس بنا پہ صورت کا نام رکھا گیا سورۃ جمعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ ہی، تو باہر سے کوئی ایک قافلہ گزرتا ہے، تو چند احباب یا چند ساتھیوں کے علاوہ باقی سارے اس کی طرف چل پڑے تھے، وہ ڈھول کی تھاپ پہ یا وہ تاش کی ٹولیاں وغیرہ ان کی طرف وہ لپک پڑے تھے۔ تو تب یہ آیت اور وعید آئی تھی کہ آپ جو ہے نا جمعہ کی تلقین آئی تھی۔ اب اس دوران پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان آ جائے تو آپ جو ہے اس کی اذان کے وقت اپنے کاروبار وغیرہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ وہ بند کر دیں۔ اس کو قریب حرام قرار دیا گیا کہ اگر آپ اذان سن لیں جمعہ کی اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کاروبار چلاتے رہے تو وہ اس دوران جب تک نماز نہیں ہو جاتی حرام ہے۔ ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے میسج سے کہ آپ اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، زندگی کے کاموں میں لگ جاؤ، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو باقی اب اس کا یہ پس منظر تھا۔ اب اس کے تھوڑا سا اس کا مرکزی مضمون میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سورۃ جمعہ کا مرکزی مضمون کیا ہے اور اس سورت کا کیا مماثلت ہے، اور اس کا اب